السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے استخارہ کرنا کیا ہے، استخارہ سے کیا مراد ہے اور استخارے کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیا گیا۔ ہمارے پاس حدیث موجود ہے اس پر، اور استخارے کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں۔ اور یہ ہمارے پاس بخاری شریف کی جلد سوم موجود ہے، جس میں جو ہمارے پاس باب ہے وہ 783 ہے، اور حدیث نمبر ہمارے پاس ہے 1304 1304 نمبر حدیث ہے، اور استخارے کی دعا کا بیان اور اس کے بارے میں کیا حکم دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، حدیث یہ ہے کہ ہم سے ابو مصعب بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے عبد الرحمن بالموال نے، انہوں نے محمد بن مقدر سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے، انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو مباح کاموں میں استخارہ کرنا سکھاتے تھے، جیسے قرآن شریف کی صورت سکھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مباح کا کام کسرت کرے، ٹھیک ہے، ابھی پکا عزم نہ ہوا ہو، تو 2 رکعتیں نفل پڑھے، اس کے بعد یوں دعا کرے کہ یا اللہ میں تجھ سے انجام کی بھلائی چاہتا ہوں، تیرے علم کے وسیلے سے، تیری قدرت سے توفیق چاہتا ہوں، تیری قدرت کے وسیلے سے تیرا فضل کرم چاہتا ہوں، کیونکہ ساری قدرت تجھ ہی کو ہے، مجھ کو تو کوئی قدرت نہیں، اور انجام کا علم بھی تجھ ہی کو ہے، مجھ کو تو نہیں، تو ہی غیب کی باتیں جانتا ہے۔ یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے میں کر رہا ہوں تجھے تو پتہ ہے میرے دین و دنیا اور انجام میں میرے لیے بہتر ہے، تب تو میرے حصے میں کر دے، اور اگر تو جانتا ہے یہ کام میرے دین دنیا انجام حال اور مال میں میرے لیے برا ہے، تو اسے مجھ سے دور ہٹا دے اور مجھے اس سے ہٹا دے، اور پھر جہاں جس کام میں میرے لیے بھلائی ہو وہ میرے حصے میں کر دے، اور مجھ کو اس پر راضی کر دے۔ دعا کرتے وقت اس کام کو بیان کریں۔ اچھا، اب یہ دعا بڑی پیاری ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو تھوڑی سی پڑھ کے بتاتا ہوں، جس میں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرک واسألک من فضلک العظیم فانک قدرہ ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الآخر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال فی آجل امری وآجلہ نہ اقدرہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال نی آجل امری وآجلہ نصرفہ انی واصرفہ عنہ واقدر لی خیر حیث کان ثم رضینی بہ ویسمی حاجتہ۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس میں آپ کو نا ان دی اینڈ بات بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ استخارے کو لے کے نا ہمارے اس معاشرے میں بہت غلط فہمیاں پھیل چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں استخارہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ استخارہ کرو تو آپ کو خواب میں کچھ آ جائے گا، یا آپ کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی خواب آ جائے گا، ٹھیک ہے، یا کوئی بندہ آپ کو آ کے بتا دے گا جی ایسے ایسے کرو، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو بتاتا ہوں، آپ کو میں نے اتھینٹک حدیث بتائی ہے، اور یہ میں نے آپ کو بخاری شریف کی کتاب کھول کے بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارے پاس جو ریفرنس موجود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے سب سے پہلے پیدا کیا نا، وہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے لیے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو استخارے کی دعا بتائی ہے اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ استخارے کی جو دعا ہے سمپل، انہوں نے 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالی سے دعا کی ہے،
ٹھیک ہے، دعا کی ہے کہ یا اللہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، اگر تو تجھے لگتا ہے یہ میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، ٹھیک ہے، میرے دل میں اس کی محبت پیدا کر دے، اگر تو تجھے لگتا ہے میرے لیے بہتر نہیں ہے تو میرے دل سے اس کی محبت نکال دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے، ٹھیک ہے، میرے دل سے بھی یہ دور ہٹ جائے اور میں بھی اس سے دور ہٹ جاؤں، ٹھیک ہے، مطلب دو چیزیں ہیں، یہ بھی دور چلی جائے اور میں بھی دور چلا جاؤں، ٹھیک ہے، یہ چیز ختم ہو جائے۔ اب اس میں کہیں پہ بھی نہیں آیا کہ آپ کو خواب آئے گا، آپ کو جو ہے وہ ہو جائے گا یا آپ کو الہام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں انسان کو تب ملتی ہیں جب آپ کا اللہ تعالیٰ سے گہرا کنیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور گہرا کنیکشن کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، 2 نفل پڑھ کے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے آپ کا گہرا کنیکشن قائم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو آپ کو پاسٹ کے تانے بھی نہیں دیتا کہ تیرا تو پاسٹ ہی یہ تھا، ٹھیک ہے، تو سمپل کیا کرنا ہے، 2 نفل پڑھے، اگر 2 نفل نہیں بھی پڑھ سکتے تو سوتے وقت ویسے تو ہمارے پاس حدیث میں 2 نفل کا کہا گیا ہے، تو 2 نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میرے لیے یہ پریشانی ہے، مجھے آسانیاں فرما دے، ٹھیک ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو لازمی نہیں کہ خواب ہی آئے گا تو آپ کو پتہ لگا جی سکھانا ہوا ہے کہ نہیں، آپ کے دل سے اس کی نفرت ہو جائے گی اگر وہ چیز بہتر نہیں ہے، اگر بہتر ہے تو آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، اس میں آپ کو خود بخود آپ کو راہیں نظر آئیں گی۔ تو یہ جو من گھڑت کہانیاں لوگ کرواتے ہیں نا کہ خواب آئے گا، ہم آپ کو مدنی استخارہ کر کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا میرے ساتھ بھی ایک سین ہوا، میں نا پچھلے دنوں میں آج سے کوئی تقریباً 8-9 مہینے پہلے کی بات ہے، میں بڑا پریشان تھا ایک چیز کو لے کے، میں ایسی فیس بک پہ اسکرولنگ کر رہا تو میرے پاس نا ایک پوسٹ آئی مدنی استخارہ، ہم سے استخارہ کروائیں فی سبیل اللہ، میں نے ایسے ان بابا جی کو کال کر دی، میں نے کہا بابا جی یہ معاملہ تھا نہیں، انہوں نے جی مجھے اچھا جی اپنا نام بتاؤ یہ وہ، میں نے بتایا تو مجھے کہتے جی بیٹا آپ پہ نا کسی نے تویز کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ ہے آپ کا وہ ہے، ٹھیک ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اگر آپ کہتے تو ہم ابھی اس کو کھول دیتے ہیں، اس کے بعد مجھے ان کی دوبارہ کال بھی ہے، میں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو مجھے پھر جو ہے نا وہ مطلب کہ آپ کو جو ہے نا جب آپ ٹوٹتے ہیں نا پھر اللہ تعالیٰ سے جب آپ مل جاتے ہیں تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اللہ کے قریب ہونا پڑتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، 2 نفل پڑھیں اللہ سے کہ اللہ مجھے تو چاہیے اور بس چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، لیکن نا جو بندہ اگر اللہ کو اپنے مشورے میں شامل کر رہا ہے کہ اللہ جی مجھے تیری، ہم دنیا دار سے بھی تو مشورہ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، مشورہ کیا کرتے ہیں جی، جاتے ہیں کسی کے پاس مجھے بتا میں کیا کروں، تو اللہ سے مشورہ کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سمجھے، وہ تو آپ کا علم غیب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو آپ کے لیے آسانیاں کر دے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ لازمی نہیں کہ خواب ہی آئے گا، خواب آنا ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اس کی محبت ڈال دیں گے یا دل سے نفرت ڈال دیں گے، بس یہ سمپل سی چیز ہے، کوئی استخارہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، جو میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے اس کے میں نے آپ کو تفسیر بھی بتا دیا، دعا پڑھ کے بھی بتا دی، اس کے علاوہ آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے نا سمپل کہ استخارے کی دعا تو آپ کو مل جائے گی وہاں پہ بھی، ٹھیک ہے، تو کبھی بھی جو ہے نا وہ استخارہ کروانے کسی کے پاس نہیں جانا، ہر انسان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ جب چاہے وہ اپنے اللہ سے ہم کلام ہو جائے، وضو کریں 2 نفل پڑھیں اللہ تعالیٰ سے بات کرنا شروع کر دیں، کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو آپ سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے یار، مجھے قسم سے بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہمیں جو ہے نا کسی کے پاس جانا پڑتا ہے، بابوں کے پاس جانا پڑتا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے معاشرے کو حال دیکھ کے کہ لوگوں بابوں کے پاس جا رہے ہیں، پیروں مریدوں کے پاس جا رہے ہیں، جی میرے لیے دعا کرو میرے لیے دعا کرو، ٹھیک ہے، دعا کروانا اچھی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی بھی کو قبول کر سکتے ہیں، لیکن ہر انسان کو اس وقت اتنا قابل ہونا چاہیے کہ وہ جب چاہے اپنے اللہ سے ہم کلام ہو جائے، ٹھیک ہے، تو میں خود بڑا گنہگار ہوں، لیکن جو اصل چیزیں جو ہے نا وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے کنیکشن نہیں توڑنا چاہیے، روزانہ میں آپ کو کہتا ہوں 15-20 منٹ نکالیں اللہ سے بات کرنے کے لیے، اللہ مجھے تیری ضرورت ہے، یا میں پھنسا پڑوں میرے لیے آسانیاں کر، تو اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتے، ٹھیک ہے، تو جب آپ اللہ کو خواب بنا رہے پھر کس چیز کی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں جو ہے نا وہ اپنے نبی کی جو محبت ہے وہ عطا فرمائے اور اپنی پہچان عطا فرمائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، کیا ہمارا مقصد ہے، کیا ہمارا ایم ہے زندگی میں آنے کا، جزاک اللہ خیرہ، اور جو ہے آخر پہ آپ سب سے التماس ہے کہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ 5 وقت کی نماز شامل کریں، ٹھیک ہے، نماز آپ کی زندگی میں جو ہے وہ برکت لاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی زندگی میں خوش و خضو پیدا ہوتا ہے، آپ کے جو ہے نا وہ بہت سی چیزوں میں آسانیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ سب سے بڑی چیز ہے آپ کا ایک اللہ تعالیٰ سے کنیکشن قائم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔